پڑے گا اگر توحید کو سمجھنا ہے، ورنہ توحید سمجھ میں نہ آئے گی، چاہے وہ حسین کا ذکر ہو یا علی کا ذکر ہو یا وہ مسائل ہو یا فضائل، سب سنو تب جا کے توحید سمجھ میں آئے۔ اب وہ کتاب میرے پاس ہے، میرے پاس موجود اور میری پڑھی ہوئی ہے اور کئی بار ذکر کر چکا ہوں اس کتاب کا، جو چھپی ہوئی تقریریں اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک بڑے یورپین اسکالر نے مضمون صرف ایک موضوع لیا، درخت کا سبز ایک پتا، ہرا پتا، سبز پتا، اس کا عنوان ہے سبز پتا، اور پھر اس نے پورا مضمون لکھا کہ یہ پتا کیا ہے۔ اس نے بتایا اس میں نسیں ہیں، ایک بڑی نس ہے، پھر اس سے چھوٹی چھوٹی باریک باریک نکلتی، پھر اس سے بھی باریک باریک، اور وہ پتے کے ڈیزائن میں ڈوب جاتی ہیں۔ دا گریٹ ڈیزائن بنائے ہوئے اس کی اللہ۔ اب توحید کو سمجھنا ہے، اور وہ بتا رہا ہے یہ پتا اپنے درخت سے جڑا ہوتا ہے اور تنے میں شاخیں ہوتی ہیں، اور زمین سے وہ اپنی غذا جو بن رہی ہوتی، جو جڑیں بناتی ہیں، اور جڑیں اس کو لے کر اوپر کی طرف سپلائی کرتی ہیں۔ دیکھیے آپ کو تیسری منزل پر پانی چڑھانے کے لیے نیچے موٹر لگانا پڑتا ہے، وہاں کوئی موٹر نہیں ہے، لیکن غذا اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ہر رس سے سپلائی ہو رہی ہے، اور پتے کو اسی غذا نے ہرا رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی شاخ سے جڑا ہوا ہے۔ تو گویا ایک پتا اپنے رزق کے لیے مرکز سے جڑا ہے، اگر مرکز سے الگ ہو گیا، اگر مرکز سے الگ ہو گیا تو خشک ہو جائے گا اور کھنکر ہو جائے گا اور آگ میں جلانے لائق ہو جائے گا۔ تو بس ہر انسان ایک سب پتا ہے جو توحید سے جڑا ہے، ولایت کی نس کا نہیں، ولایت سے کٹا اور درخت سے الگ ہو گیا۔ رزق کے بغیر کائنات میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ 15 دن کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ارے 2 گھنٹے ہم بغیر کھانے کا نہیں رہ سکتے۔ ایک روزہ ایسا ہے اللہ کا حکم، اس میں ہم 12 گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں ہے ہم کو۔ دیکھتے نہیں آپ، روزہ پہلے نماز بعد میں، اذان ہوئی اور کھایا۔ ارے بھائی جینا ہے، جئیں گے نہیں تو دوسرا روزہ کیسے رکھیں؟ بہانہ بھی تو ہے، بغیر غذا کے بھی کوئی رہتا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ کی کوئی مخلوق غذا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک درخت کو پانی چاہیے، یہ اس کی غذا ہے۔ ایک جانور کو گھاس چاہیے، انسان کو کھانا چاہیے۔ بغیر غذا کے اللہ کی کوئی مخلوق نہیں رہ سکتی۔ طے ہو گیا نا؟ اچھا اب ہم نے کھانا کھا لیا، کیا ہوا؟
میدے میں گیا، اس نے جگر نے خون بنایا اور پھر وہ خون جگر نے سپلائی کر دیا، بڑی رگوں نے چھوٹی رگوں میں پہنچا دیا اور دماغ کے ریشوں تک اور قلب کی نسوں تک۔ اب وہ خون دل کے پاس آیا اور اس نے صاف کرنا شروع کیا، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خون جو گیا تھا وہ پرانا ہو گیا، وہ واپس آیا، اس نے نیا خون، اب پرانا جو تھا پرانے کو اس نے پھر ٹھنڈا کر کے نیا کیا، اب جو پہلے گیا تھا وہ واپس آ رہا تھا کہ یہ والا صاف ہو کے پھر واپس ہو گیا۔ اب قلب جو ہے وہ چاروں طرف گھوم گھوم کے، قلب کے معنی قلب کے معنی بار بار منقلب ہونا، قلب سے لفظ ہے منقلب، منقلب کیا ہے؟ اب منقلب بھی سمجھاؤں، آپ لیٹے سونے کے لیے، صبح اٹھے تو جیسے لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے تھے، نہیں، کبھی ادھر کروٹ ادھر کروٹ، اسے کہتے ہیں منقلب ہونا، اور کبھی سیدھے اور بہت سے الٹے۔ تو اب منقلب ہونے کی 4 صورتیں، سیدھے، اوندھے، دائیں اور بائیں، یا اور بھی کچھ صورتیں تو یہی رہتی ہیں، ہاں اس کے اندر صورتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی ٹانگیں ادھر کبھی ٹانگیں ادھر، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، لیکن ہیں 4 ہی صورتیں۔ دل 4 صورتوں میں منقلب ہوتا ہے، اور یہ منقلب ہونا آپ کو زندہ رکھے ہوئے، ساکت ہو جائے کھیل ہی ختم ہو گیا سارا، تو یہ محنت کر رہا ہے، وہ خون سپلائی کر رہا ہے، یعنی ایک ایک نس دماغ ہر جگہ سپلائی کر رہا ہے، رزق ہر طرف سے طلب، ہر طلب پر یہ اسٹاک بھیج رہا ہے، رزق چاہیے رزق چاہیے رزق چاہیے، چاہیے نا، تو ہر شے کو رزق چاہیے تب وہ زندہ رہتا ہے۔ اندر ہمارے ہے روح، عقل، سوچ، فکر، یہ کیسے زندہ رہے؟ اس کی غذا کہاں ہے؟ اس کی غذا کہاں ہے؟ جسم کو جلا لیا روٹی کھا کے، اب عقل کو کیا دو گے؟ وہ غذا ہے ولایت۔ ولایت یعنی ولایت ایک فکر ہے، فکر کو فکر سپلائی ہوگی، عقل کو فکر سپلائی ہوگی، روح کو ولایت سے غذا سپلائی ہوگی، جو آپ کو دکھائی نہیں دے گی، نہیں سمجھا، روح نہیں دکھائی دے گی، عقل نہیں دکھائی دے گی، سوچ اور فکر نہیں دکھائی دے گی، تو اس کا غذا دینے والا بھی نہیں دکھائی دے گا، اور نہ غذا دکھائی دے گی اسی کو اللہ نے کہا کہ ہماری راہ میں مر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ نصف پا رہے ہیں۔ آخری جملہ کیا کہا اللہ نے آیت میں؟ مگر یہ کہ تم شعور نہیں رکھتے۔ تو آپ کے پاس شعور کتنا ہے؟ آپ کے پاس کل اتنا شعور ہے، یہ روٹی ہے اور یہ سالن ہے اور اس کا نوالا بنانا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے اور چبانا ہے اور پھر ہضم کرنا ہے اور ٹہلنا ہے اور پھر کھانا ہے اور پھر کھانا ہے، اتنا تو شعور آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ اپنی عقل کو کیسے کھلانا ہے اور روح کو کیا دینا ہے۔ وہ انتظام اللہ نے الگ کیا، تمہیں شعور نہیں ہے، ہم انہیں رزق دے رہے ہیں اور وہ رزق سپلائی کر رہے ہیں۔ اگر سمجھ جاتے
تو پھر توحید نہ سمجھ لیتے، کیسے کھلانا ہے، آیت اور تصور دودھ کو کیا دینا ہے، ترجمہ سب کر لیتے۔ کتنا رزق ہے جو تو ان کو دیے چلے جا رہا ہے۔ ابھی آپ کتنا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، صبح دوپہر شام، کہ پورا کھیت کھا جاؤ گے، کھلیان کھا جاؤ گے، پورا اونٹ کھا جاؤ گے، کیا پورا بیل کھا جاؤ گے، کیا مطلب کیا ہے؟ اس میں سے 4 بوٹیاں مل جائیں کافی تمہارے لیے، نہیں سمجھے؟ وہ کہہ رہا ہے مسلسل ہم انہیں رزق دے رہے ہیں، تو ان کو کتنا رزق چاہیے بھائی؟ نہیں، رزق کے معنی یہ نہیں ہے کہ رزق دے کر انہیں زندہ رکھا ہے، وہ زندہ رہیں گے، بغیر رزق کے بھی زندہ رہیں گے۔ کہہ رہا ہے اتنا رزق دے رہے ہیں تاکہ وہ بانٹے۔ بابا وہ سپلائی کر رہے ہیں، وہ خود نہیں کھا رہے ہیں، شہید خود نہیں کھا رہا، رزق اس کو اللہ دے رہا ہے انسانوں کے لیے، وہ وسیلہ ہے یہاں تک رزق آنے کا۔ مگر تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب رزق دکھائی تو دیتا نہیں کہ میں سمجھاتا کہ آپ نے کس وقت اپنے عقل کو کھانا کھلا دیا، آپ نے کب اپنی فکر اور سوچ کو کھانا کھلا دیا، کس وقت آپ نے اپنی روح کو کھانا کھلا دیا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ جانے زہر کھلا دیتے عقل کو، آپ اپنی روح کو زہر کھلا دیتے تو کیا ہوتا؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا، ان کے ہاتھ میں دیا، اور وہ کیسے سپلائی کر رہے ہیں؟ یہ نظام اللہ نے بنا دیا اور بنا کے بتا دیا کہ ہم انہیں رزق دے رہے ہیں۔ وہ رزق سالن روٹی کا نہیں ہے، نام اس کا رزق ہے، جیسے جسم کو ملے گا ویسے اس کو بھی نام دونوں کا رزق ہے، دونوں کا نام رزق ہے۔ یہ انتظام آپ نے بھی کیا ہوا ہے۔ مثال کوئی ذہن میں آ رہی ہے؟ جو چیز آپ بناتے ہیں وہ چلے گی کیسے؟ آپ بھی مجبور ہیں اپنی بنائی چیزوں کو رزق دینے میں، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی کوئی بہت بڑی مثال دے دوں یا چھوٹی سی دے دوں؟ سائیکل دیکھیے؟ نہیں دیکھی۔ موٹر سائیکل دیکھیے؟ نہیں دیکھی۔ موٹر سائیکل دیکھیے، اس کے ٹائر دیکھیں؟ نہیں دیکھے۔ ٹائر نہیں دیکھے؟ ٹنکی دیکھیے اس کی، اس میں پیٹرول بھرا جاتا ہے۔ اب آپ کی موٹر سائیکل 2 چیزوں پہ چل رہی ہے، موٹر سائیکل آپ کی 2 چیزوں پہ چل رہی ہے، 2 چیزیں چھین لیجیے، چلا کے دکھا دیجیے، اور دونوں اس کے رزق ہیں۔ ایک اس کا پیٹ بھرنا ہے پیٹرول سے، دوسرے ٹائروں میں ہوا بھرنی ہے۔ تو ایسا کیجئے کہ وہ ٹنکی میں بہت سی روٹی اور سالن بھر دیجئے اور ٹائروں میں شوربہ بھر دیجئے اور پھر چلا لیجئے۔ شوربہ روٹی جسم کے لیے ہے، تو پھر روح اور شعور اور آخر کی غذا کیا ہے؟ سائیکل میں تمہیں ہوا بھرنی پڑتی ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر کام کا نہیں آیا، پیٹرول دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا کیل پڑی تھی، پنچر ہو گیا تو پیٹرول تو ہے، گاڑی چلا لیجیے۔
کیسی باتیں آپ بچوں والی کرتے، اب کیسے چلے گی؟ تو پیٹرول تو ہے، پیٹرول ہے، چلا لیجیے صاحب، ہوا نکل گئی اب ٹائر کام ہی نہیں کریں گے۔ پتہ چلا دونوں غذائیں مل کے کام کر رہی ہیں، مادی اور روحانی دونوں، اور دونوں کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ محاورہ گاڑی چلنے کا ہے، چاہے کوئی سی گاڑی چل رہی ہے، تو انسان کی گاڑی زندگی کی کیسے چلے گی؟ ایک لسٹ تو سب لے رہے، روٹی پہ روٹی کھا رہے ہیں، مگر ان سے رابطہ کرو جو ولی ہے، تاکہ روح کی غذا ملے، اسی کا نام ہے مجلس ہوتا ہے۔ تو قدرت خود روح کی غذا کا انتظام کرتی، رزق دے دیا، محنت سے اگاؤ اور جسم کو بچاؤ، اور ہم نے سمجھا دیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو برا رزق نہیں کھانا، پرانا ہو گیا ہو، سڑ گیا ہو تو وہ تمہارے لیے مضر ہے۔ اچھا تازہ ہے نا، تو جیسے جسم کو تازہ غذا چاہیے، اچھی غذا چاہیے، ملاوٹ نہ ہو، تو روح کی غذا میں ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ولایت میں ملاوٹ نہ ہو۔ ولایت اللہ کی کائنات کے نظام کا نام ہے، کائنات چل رہی ہے جس نظام پر، اس نظام کا نام اللہ نے رکھا ہے ولایت، میری ولایت ہے۔ کوئی چلا ہے اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جسے مقرر کر دیا، مقرر کر دیا اس نے، فرشتوں سے کہا یہ پتلا بناؤ، کھلی بات ہے، کہہ دیتا ہم نے مٹی دی اور بنا دیا، یا کن سے بنا دیتا، ایک پورا قصہ قرآن میں رکھا۔ فرشتے گئے، مٹی لائے، گوندھی، کیچڑ ہوا، سڑتی رہی، جب بالکل کیچڑ ہو گیا، کالا ہو گیا، مٹی اور پانی دونوں سڑ گئے، مل گئے، مکسڈ ہو گئے، پھر کہا پتلا بناؤ، پھر پتلا بنا کے کہا اس کو سکھاؤ، گیلے پتلے کو خشک کیا گیا، پھر وہ خشک ہوتا رہا، پھر اللہ نے کہا جب وہ کھنکھنانے لگا، کھڑ کھڑ آواز آنے لگی، بالکل خشک ہو گیا، پھر ہم نے کہا اب ہم اس میں روح پھونکیں گے ایک پروسیس کے ذریعے، اور جب پتلا بن چکا تو آیت رکھ دی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ صاف صاف حکم دیا فرشتوں کہ تم لوگ مل کے بناؤ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جب بن گیا کہنے لگا ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب یہاں سے وہ منزلیں شروع ہو رہی ہیں جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ ایک کہہ دیا بس، اب ادھر ادھر کی بات، ان کا شرک نہیں، بغیر شرک کے توحید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے شرک رکھا اس لیے تاکہ توحید سمجھائے۔ کیسا جملہ کہا ہے؟ اب آپ جس کو بھی شرک سمجھیے، ہم سے کیا مطلب؟ اگر آپ کے سمجھ میں آیات آ جائیں تو دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کی ہر آیت پر ایمان لے آئیے اور یا بحث کر لیجیے۔ میں تو اللہ کی کسی آیت پہ بحث کر ہی نہیں سکتا،
انہوں نے شک کر سکتا، شک کیا اور شرک ہوا، جیسا ہی شک ہوا شرک ہوا۔ ہم تو بھیا شک نہیں کر سکتے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے مٹی لاؤ پتلا بناؤ، انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ جب بن کے تیار ہو گیا تو آئے دلی، ہم نے اپنے ہاتھ سے آدم کا پتلا بنایا۔ اب ہم اس میں روح پھونکیں گے، یعنی سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے توحید کی یہ منزل سمجھ میں آئی کہ اللہ کسی سے کوئی کام کرائے گا، خود یہ کرو، خود یہ کرے، لیکن وہ کہتا یہی ہے کہ ہم نے کیا۔ اگر ابراہیم سے کعبہ بنوایا، اگر ابراہیم سے کعبہ بنوایا تو کہا ہم نے بنایا، اور اگر خیبر کا در علی نے اٹھایا تو اللہ نے کہا۔ میں بار بار کہتا ہوں توحید سمجھنا آسان نہیں ہے، اور اتنا آسان کہ بچے کو سکھا دیا اللہ ہے، اس سے آسان کوئی بات نہیں۔ لیکن جب منزل امتحان میں آئے اور معرفت کی منزل میں داخل ہوئے، اب مشکل ہو گئی منزل۔ اللہ ایک کہنا آسان اور ایک کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام۔ یہاں سے ولایت کی منزل شروع ہو گئی۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو تقریر کے فضائل کے آخری جملوں کو سمجھ لیجئے۔ جب خیبر کا در علی نے اکھاڑا تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے تو کمال کر دیا، یہ کیسے کیا کہ در خیبر کو اکھاڑ کے ایک ہاتھ پہ لے لیا؟ تو علی کو کہنا چاہیے تھا خاندانی بہادر ہوں، میرا باپ بہادر، میرا دادا بہادر۔ ارے پہلو تاریخ ایک یادہ جملہ کا قوت ربانی، ولی کا کام ہے کہ اپنے کام کو بتائے یہ میں نے نہیں کیا۔ علی نے اپنے کو کیوں نہیں کہا؟ اسی منزل پہ سمجھنا ہے آپ کو، پورا عشرہ اسی طرح سمجھنا ہے، ساری تقریریں اسی طرح سمجھنا ہے۔ علی نے یہ کیوں نہیں کہا میں خاندانی شجاع ہوں؟ اس شجاعت کو اپنی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ یہ قوت ربانی تھی، میں نے قوت ربانی سے اکھاڑ لیا۔ نہیں سمجھا؟ یہی تو سمجھا رہا تھا۔ فرشتوں سے کہا آدم کا پتلا بناؤ، اور کہا میں نے بنایا۔ تو علی کو پتا ہے کام سارے وہی کرتا ہے، لیکن ولی کو مقرر وہ کرتا ہے۔ ولی کا کام اللہ کا کام۔ علی نے زندگی میں جتنے کام کیے اپنے لیے نہیں، یہ ہے توحید اور ولایت۔ یہ ہے توحید اور ولایت۔ اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ فرشتے جو کام کریں اپنا ذاتی کام نہیں کر رہے، اس کا کام کریں اللہ کا۔ تو فرشتے اللہ سے الگ کیسے ہو گئے؟ یہیں سے تو پہلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرشتے اللہ سے الگ ہو نہیں سکتے، مقرر اس نے کیا ہے، کام اس کا کر رہے ہیں، اپنا ذاتی کام تو نہیں کر۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے اس نے، مقرر اس نے کیے، کام اس نے بتایا، کام سے اس نے لگایا۔ جو کام کر رہے ہیں اپنا ذاتی نہیں، اس کے لیے ولی اس نے مقرر کیے، کام اس نے بتایا۔ اب ولی جتنے کام کر رہے ہیں اپنا ذاتی نہیں، اس کے لیے۔ ابھی بھی کربلا سمجھ میں نہیں آیا۔
مدینے سے نکلے ہیں، یہ حسین کا ذاتی کام نہیں ہے۔ کربلا پہنچے ہیں، یہ حسین کا ذاتی کام نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ جنگ کربلا ہوئی ہے، شجاعت سے کربلا والے لڑے ہیں، یہ ذاتی کام نہیں ہے۔ جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ کہ فتح کر کے آگے بڑھ جاؤ، اگر اللہ یہ کہہ دیتا ایک بھی بار اپنے اوپر پڑھنے نہ دینا، تو ایک بھی بار ان پہ پڑھ، اس لیے کہ ولی تھے۔ یہاں پہ آپ ذرا سا گڑبڑا جائیں گے، دیکھیے وار تیر آ رہے ہیں، ولی کے لیے مشکل ہے تیروں کا رخ پلٹ دے۔ تلوار آئی، ولی نے ایک نگاہ ڈالی، تلوار ادھر چلی گئی۔ کس کا کام کر رہا ہے؟ بھئی اس کا کام کر رہا ہے نا، تو اس کی طاقت اس کے پاس ہے۔ لوہا کیا ہے، تیر کیا ہے، مرضی سے تیر لگا۔ اچھا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ سمجھ لو، کتنا میں آسان کر دیتا ہوں۔ اتنا حلوہ ہے میرے پاس نرم کہ جتنا لوہا ہے میں حلوہ بنا دیتا ہوں۔ بھئی میری طرف دیکھنا، ایک بار حسین نے تلوار میں ہمیں رکھی، دنیا کا کوئی انسان یہ کر ہی نہیں سکتا، چاروں طرف دشمن ہو اور دفاعی کام کو روک دے، تلوار کو نام میں رکھے۔ اور اس کے بعد دو شعر پڑھے عربی میں، اے تیرو، اے تلوارو، اے نیزو، آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ اگر تمہارے مجھ پر ٹوٹ پڑنے سے نانا کا دین بچتا تو اب سمجھ میں آیا، خود تیر لے رہے تھے، نانا کا دین بچا رہا، اور نانا کا دین کیا ہے؟ توحید، یہ ولایت، یہ توحید۔ تھوڑی سی تھوڑا سا شک ذہنی کو بلند آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ یعنی ولی تابع ہے مرض الہی، یہ ہے رشتہ توحید سے ولایت کا۔ کیا سمجھا؟ علی سے کسی نے کہا آپ سے رضا شجاع کوئی نہیں، آپ جو چاہیں آپ کے اختیار میں کر سکتے ہیں۔ علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا تم نہیں سمجھ سکو گے، اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت بنائی ہے۔ یہ جملے ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں، جو متعلق ہو ان علوم سے، جو عادی ہو مسلسل مجلس سننے کا وہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ علی کا یہ جملہ کوئی دنیا میں کوئی انسان سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت بنائی ہے، بس ہم ادھر ہی چلے جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یعنی اللہ نے علی کے لیے جو سمت بنائی، علی کو ادھر جانا۔ اب کوئی علی سے کہے ادھر چلیے، ادھر چلیے، ادھر چلیے، تو بندوں کے کہنے سے ولی نہیں چلتا، ولی اللہ۔ اب اسی طرح کا جملہ میں کہہ دوں، یہ مولا علی کا قول ہو گیا، اگر سمجھ میں آ گیا جلدی سے سمجھ جانا۔ کوفے والے حسین کو بلا رہے تھے، حسین کربلا کی طرف، کوفے کا راستہ اللہ کو پسند نہیں تھا، کربلا کا پسند۔
اب دیکھ لیجیے، کوفہ تو صدیوں سے آباد تھا، پرانا شہر تھا، بنایا ہوگا کسی نے، اللہ کی مرضی ایک شہر حسین تم بناؤ، ایسا شہر بناؤ کہ کوفے میں 2 کروڑ سما نہیں سکتے، ہم کربلا کو اتنا بڑا کر دیں گے کیا شعور میں 2 کروڑ ولایت کا گھرانہ، سب ولی کا مطلب سب توحید سے جڑے ہوئے، ولایت اللہ کے کائنات میں نظام کا نام، وہ نظام اللہ کا جو چل رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، چل رہا ہے، کبھی دیکھا دنیا گھومتی کیسے، کبھی دیکھا آفتاب کی چال کیا ہے، کبھی دیکھا دنیا جو چل رہی ہے تو رات و دن کیسے ہوتی، ستاروں کو چلتے دیکھا، آسمان کو چلتے دیکھا، یعنی جو نظام اس کا چل رہا ہے، یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے، کبھی غائب ہو جاتی ہے، کبھی اتنی تیز کہ مکان اڑ جاتے ہیں، یہ پانی جو خاموش ہے سمندر میں، کبھی جلال میں آیا تو سونامی بن جاتا ہے، شہروں کو ڈبو دیتا ہے، تو آپ کو کیا پتہ نظام کیسے چل رہا ہے، اسی زمین پہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ابھی ہلنے لگی کا زلزلہ آ گیا، آپ کو کیا پتہ اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، تو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے اس کی ولایت کیسے چل رہی ہے، چلانے والے ولی، چلانے والے ولی، تو آپ کیسے دیکھ سکتے تھے کہ نظام اس کا کیسے چل رہا ہے، جملوں کا وزن اٹھانے کے لیے بھی اپنے دماغ کو قوت دینی پڑے گی، عصر کے وقت سن 61 ہجری عصر تک اللہ کی ولایت یعنی اللہ کا نظام کائنات کا جو ہمیں نہیں دکھائی دیتا کیسے چل رہا ہے، عصر تک حسین چلا رہے تھے، میں نے کہا تھا وزن اٹھانے کے لیے اپنے دماغوں کو تیار کرو، عصر کی نماز اور آخری سجدے تک وہ ولی نظام ولایت چلا رہا تھا، ایک دم سارا نظام رکا، جیسے ہی رکا چلنے لگا، نظام کو سنبھالا، ایک سیکنڈ بھی رک نہیں پایا، ایک ہچکی آئی، نظام کو ایک ہچکی آئی، ہچکی میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، بہت کم کراچی والوں نے زلزلہ دیکھا ہوگا، ایسے ہی کبھی محسوس کیا ہوگا، ہمارے بچپنے میں بھی بہت آتے تھے، کبھی یو پی کی طرف جہاں ہم رہتے تھے لکھنؤ میں، شاید ایک بار ہلکا سا آیا ہو تو آیا ہو، ہمارے ہوش میں، اس سے پہلے سنا 1932 میں ایک آیا تھا، پورا کوئٹہ برباد ہو گیا، پورے ہندوستان میں آیا تھا، پاکستان 32 جبکہ پاکستان نہیں تھا،
لوگوں کی چھتیں پھٹ گئیں، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب قصے سنا کرتے تھے۔ تو تشویش تو ہوتی ہے، ایک نئی چیز اب زلزلہ، پھر کتاب میں بھی پڑھا زلزلہ کہ کیسے آتا ہے، سائنس نے بتایا، لیکن جب تک پتہ چلے سائنس بتائے 7ویں 8ویں کلاس میں کہ زلزلہ کیسے آتا ہے، زمین کی پلیٹیں کیسے کھسکتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، تو اب اس سے پہلے اگر زلزلہ آئے ایک نئی چیز تو تشویش ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو پوچھا کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو اب جو ہمیں بتایا گیا وہ ہمیں پتہ چل کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ بھئی ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا پانی پہ قائم ہے، پانی پہ ایک مچھلی ہے جو اس پانی میں مچھلی تیر رہی ہے، اس مچھلی پر ایک گائے کھڑی ہے، اس گائے کے ایک سینگ پر دنیا کا گولا ہے نا، ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اب وہ پانی میں مچھلی ہلی تو گائے کے چاروں پیر ڈگمگائے، اب ڈگمگائے تو وہ سینگ پہ جو گولا تھا دنیا کا وہ ہلا، اس سے پہلے کہ وہ گرتا گائے نے دوسرے سینگ سے اسے روک دیا، بس جب تک ایک سینگ سے دوسرے سینگ بدلا وہی ہوا ہلا۔ اب ہو گیا سمجھ لگی کہ بچپن سے دماغ میں بیٹھ گیا، ہاں بھائی وہ گائے سینگ بدلتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے، اب جناب کتاب پڑھی شیخ صدوق کی، اب پڑھی 50-60 برس کے بعد پڑھی، اور پہلی حدیث مولا علی سے کہ یہ دنیا کا گولا کیسے قائم ہے؟ مولا نے فرمایا پانی ہے، پانی پہ مچھلی ہے، مچھلی پہ گائے ہے، گائے کے سینگ پہ دنیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو جو بزرگوں نے بتایا تھا بالکل سچا بتایا تھا، مولا کی حدیث ہے، قصہ نہیں ہے۔ اب میر رئیس نے جگہ جگہ، جب جو لوگ پڑھتے شوق اگر ہے تو آپ پڑھیے گا، تو جہاں جہاں گائے کا ذکر ہے تو حضرت عباس نے حملہ کیا، امام حسین نے حملہ کیا، تو اس میں انیس یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ جب زر پڑتی تھی، ذوالفقار جاتی تھی، تو جو گائے دنیا کا گولا اٹھائے اس کے پیر ڈگمگا جاتے تھے۔ جگہ جگہ میرے انیس نے، چونکہ حدیث تھی، انیس نے پڑھی ہوگی کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے نظم کر دیا۔ آج آپ سائنس والے یہ سب کہاں مانتے ہیں؟ یہ تو مجلس کے قصے ہیں، شیعہ اور سنی کتابوں کے قصے، یہ اسلامی حدیث اور تاریخ کے کسی سائنسداں کا مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا۔ لیکن اب جناب راکٹ چاند کی طرف چلا، دنیا کا گولا چھوٹا ہونے لگا، راکٹ اوپر جانے لگا، اب اس نے وہاں سے کمنٹری شروع کی، بتانا شروع کیا، اس نے کہا بھائی یہ نظر آ رہا ہے، جیسے جیسے وہ اوپر ہوتا گیا دنیا کا گولا دور ہوتا گیا۔ اب اس سے پوچھا گیا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا ہم چاند سے قریب ہو رہے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے زمین میں صرف پانی اور پانی میں ایک مچھلی نظر آ رہی ہے، اور مچھلی پہ دو سینگ نظر آ رہے ہیں جو زمین کے گولے کی طرح۔ انیس نے یہ بھی کہا، اس کو مچھلی کو ماہی کہتے ہیں، سمک آسمان کی مچھلی، انیس نے زمین کی مچھلی سے آسمان کی مچھلی تک سفر طے کروایا، ماہی سے ماہ تک، یہ سب مصرے انیس کی۔ تو پتہ چلا انہوں نے کہا بھائی زمین جو ہے ہمیں مچھلی نظر آ رہی ہے تیرتی، اور یہ لگ رہا ہے گلیا جو پورا گولا ہے دو سینگوں سے ٹکا ہوا ہے۔ اب کوئی ٹکا کے دکھا دے،
کوئی ٹکا کے دکھا دے، نہیں سمجھ میں آ رہا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی گلوب دیکھا ہے؟ تو گلوب کاہے میں ٹکا ہوتا ہے؟ دو سیموں کے بیچ میں کوئی ہوا پہ ٹکا ہوتا ہے؟ ارے یہ دو آنکھیں ہیں جس پہ ہے دو آنکھوں کا گویا دو ہاتھ زمین کے لیے یہی ہدایت کے دو جن ہاتھوں سے آدم کا پتلا بناتا، یہ توحید ہے، یہ ملائے۔ تو اب نظام جو چل رہا ہے، چونکہ ولی کا رابطہ مسلسل رہتا ہے، ضروری نہیں کہ وحی کے ہی ذریعے رہے۔ کوئی سرکار پہ کیا 24 گھنٹے وحی آتی ہے؟ جب آیا فرشتہ تو آیا۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جو سب آپ کو معلوم ہے مگر دماغ حاضر نہیں۔ پتہ ہے نا 24 گھنٹے وہی آتی ہے، کیا آئی بس صبح آ گئے جبریل ایک آیت دے گئے، یا دوپہر کو آ گئے یا شام کو آ گئے، ہر منٹ پہ اتر رہے ہیں۔ تو سرکار کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی سمجھو نا، نماز پڑھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کسی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، خطبہ دے، ہر وقت بس وہی آ رہا ہے۔ جبریل تو نہیں آ رہے، کبھی کبھی آیت آئے گی، کبھی کبھی سورہ آئے گا نا۔ تو جب جبریل آئیں گے جب ہی رابطہ ہوگا اللہ سے۔ تو پھر بچپن سے یہ آیت سنی ہے کہ نہیں سنی؟ وہ بولتا ہی نہیں، سنا ہے نا، ذاکرین سے سنا، وہ بولتا ہی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جب تک ہم سے رابطہ نہ ہو اور بول رہا ہے 24 گھنٹے، تو پتہ چلا رابطہ مسلسل ہے، وہی ایک الگ چیز ہے اور وہ جڑا ہوا ہے تعلیم سے، وہ بولتا جا رہا ہے رسول اللہ، وہ بولتا جا رہا ہے رسول اللہ۔ آپ کہیں گے کوئی سائنس آپ کو آتی ہے تو اس سے سمجھا دیا کیجئے، یار بچے اس طرح نہیں سمجھیں گے۔ اچھا تو پھر سائنس سے سمجھ لو تب تو بولو۔ رابطہ کرنا ہے، وسیع بھائی کو فون کرنا ہے، فون دیجیے گا۔ اوہو اٹھا نہیں رہے، وسیع بھائی سو رہے ہیں، رابطہ نہیں ہوا۔ ادھر سے کوئی صاحبہ بولی، دوبارہ ملائیے، یہ کیجئے وہ کیجئے، کسی ہے یہ ہے وہ۔ ایک تو یہ جرم ہے جناب، اسکوٹر پہ آپ، پوری دنیا میں جرم ہے، اسکوٹر چلاتے میں فون نہیں سنیں گے نہ کریں گے، کار چلاتے میں بھی نہیں سنیں گے، پاکستانی اس میں ماہر قانون توڑ دیں گے، جیسے ہی گاڑی پہ بیٹھیں گے ویسے ہی فون شان سے دکھاتے ہوئے۔ ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، اور ہمارے پاس رابطہ بھی ہے۔ اب آپ ہارن پہ ہارن دیتے رہیے۔ تو یورپ والے نے کہا یہ مانیں گے نہیں، انہوں نے 2 تار ملائے، ایک پن لگاؤ، ایک کان میں ادھر گھسیڑو ادھر گھسیڑو اور یہاں رکھ لو، اب رابطہ ہے۔ اس کو کیا چل رہا ہے؟ رابطہ میں فون آ رہا، بشی بھائی سے بات ہو رہی، اب بات کرتے ہیں، جی ہاں ایسا ہے، اب لوگ پاگل ہے، اسکوٹر چلا رہا بولا، اس نے کہا کان میں آواز، نہیں پاگل نہیں ہے، رابطہ ہے۔ چاہے لندن سے فون آئے، امریکہ سے آئے، چل رہے ہیں ملیر کی سڑک پہ، باتیں کر رہے ہیں امریکہ میں، اور تم بڑے ولی ہو،
رہتے سلے علاقے میں باتیں کرتے ہو امریکہ سے. مسلسل رابطہ رہتا ہے تو رابطہ رہے گا. ضروری نہیں کہ وہی ہو. کائنات کا نظام حسین نے دم سجدہ کر کے زینب کو سپرد کیا. رابطہ تھا. خیمے جلے, نظام میں خلل آ رہا تھا. ولی کا گھر جل رہا تھا. رابطہ تھا. آپ پر سلام. شہزادی آپ کے سلام. کون ہے تو؟ محمود ملک. بات تحفہ درود و سلام کے. پروردگار کہتا ہے جاؤ زینب کہیں تو اس آگ کو بجھا دو. ابھی بھی اللہ کے نظام ولایت کو آپ سمجھیں. تقریر ختم ہو گئی. یہی تو مسائل ہے. آخری جملہ اللہ کہتا ہے بات تحفہ درود و سلام کے کہ جاؤ زینب کہے. کچھ بھی نہیں سمجھے. ارے یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ گھر جلائے پروردگار فرشتے آئے اور آگ بجھا دیں. پتہ چلا ولایت نام ہے ان کی اجازت کا. اگر زینب کہیں تو آگ بجھا دو. میرے معبود سے زینب کا سلام ہو. ملک محمود اللہ سے زینب کا سلام ہو. بات تحفہ درود کے اور کہہ دو جا کے جیسے میرے بھائی نے